کہ پرائم منسٹر کی یہ تجویز کہہ لیں، ریکویسٹ کہہ لیں، جو وہ کر رہے تھے، جو ہم لوگ بھی ہمیشہ تنقید کرتے ہیں، آپ لوگ بھی کرتے ہیں، مہنگائی ہے مہنگائی، انہوں نے بڑی اچھی ایک تجویز دی، مشورہ دیا کہ جو دو خاندان ہیں بقول ان کے، شریف خاندان اور زرداری خاندان، جتنی بھی لوٹی ہوئی رقم ہے اگر آدھی بھی واپس لے آئیں تو مہنگائی آدھی ہو جائے گی، یہاں پہ میں کروں گا، وعدہ کیا انہوں نے۔ وزیر اعظم کو گھٹیا بات نہیں کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے۔ جس نے چوری کی ہے وہ سب ان کی کابینہ کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو 700 ارب چینی میں کھا گئے ہیں، 400 ارب گندم میں کھا گئے ہیں، 300 ارب دوائیوں میں کھا گئے ہیں، LNG کے اندر 1500 ارب کھا گئے ہیں، وہ سب کابینہ کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک کا وزیر اعظم ہو، لیڈر آف دا ہاؤس ہو، گھٹیا اور کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، انسان بن کر بات کرنی چاہیے۔ تو اپوزیشن جو اتنے کیسز بھگت رہی ہے تو پھر یہ جان بوجھ کر بنائے گئے ہیں، کرپشن نہیں کی ہے، یہ بات تو حقیقت ہے کہ ثابت بھی نہیں ہوئے ہیں، کسی کو آپ پر کیس ہے، احسن اقبال صاحب پر کیس ہے۔ نہیں محترمہ کون سا کیس ہے؟ LNG کا کیس، وہی تو میں کہہ رہی ہوں، اتنے کیسز جو بنے ہیں، LNG کا کیس ہے، احسن اقبال صاحب کا کیس ہے، جی ہاں، لیکن ثابت کچھ نہیں ہوا۔ کہاں پہ ہے؟ کون سے؟ مجھے بتائیں نا کون سا کیس ہے؟ ثابت کیا؟ کیس ہی نہیں ہے تو کیس ہوگا تو ثابت ہوگا نا۔ تو پھر پیشیاں کس چیز کی بھگتتے رہے آپ بھی؟ یہ وزیر اعظم، ملک میں مہنگائی ہے، لوگ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نیو یارک میں مہنگائی ہو گئی ہے۔ یہ نیو یارک نہیں ہے بھائی، یہ پاکستان ہے، لوگ تکلیف میں ہیں۔ فوڈ انفلیشن پاکستان میں 10.8% ہے، ہندوستان میں 1% ہے۔ آپ تماشے لگا رہے ہیں، یہ ملک تماشوں پہ نہیں چلے گا۔ معیشت آپ نے تباہ کر دی ہے، حکومت کو تباہ کر دیا ہے، گورننس ہے نہیں۔ سبسڈی کی بات کرتے ہیں، سبسڈی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب حکومت ناکام ہو جاتی ہے۔ اگر آپ حکومت صحیح چلا رہے ہوتے، مہنگائی نہ ہوتی، آپ کو سبسڈی نہ دینا پڑتی۔ اب آپ یہ جو پیسہ ہے 120 ارب یہ قرضہ لیں گے، اور یہ فی کس جو پیسہ بنتا ہے یہ 900 روپے بنتا ہے 6 مہینے میں۔ اس سے بہتر تھا کہ مہنگائی نہ کرتے ملک کے اندر۔ یہ آپ نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ اب اس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ میں قرضے لے کر آپ کو پیسے دوں گا 900 روپے فی کس، 6 مہینے میں آپ وہ استعمال کریں۔ بڑی عجیب عجیب باتیں، میں تو حیران ہوں اس شخص پر، اس کی حکومت پر، کہ کیا چاہتے ہیں اس ملک کے عوام کے ساتھ۔ لیکن عوام کی جب تکلیف ہوتی ہے اس کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ لیکن وہ تو یہ نہیں کہتے کہ مہنگائی ان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس حکومت 3 سال میں مہنگائی حکومت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جو انہوں نے اس ملک میں روپے کو کمزور کیا ہے، مہنگائی کی بنیادی وجہ وہ ہے۔ جو حکومت ناکام ہوئی ہے اس ملک میں معیشت کو چلانے میں، اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے۔ دنیا میں مہنگائی جب بھی ہوتی ہے اس کا اثر اتنا نہیں پڑتا جو پاکستان میں پڑ رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ آپ کے روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں، آپ کی بجلی بھی ڈالروں میں ہے، آپ کی گیس بھی ڈالروں میں ہے، آپ کا پیٹرول بھی ڈالروں میں ہے، آپ کا گھی بھی ڈالروں میں ہے، آپ کی دالیں بھی ڈالروں میں ہیں، آپ کی اب چینی اور گندم بھی ڈالروں میں آ رہی ہے، کہ ہم نے تو اپنی تو باہر بھیجی تھی، اب ہم باہر سے امپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ پتی بھی آپ کی ڈالروں میں ہے۔ ہر چیز جو ایک گھر استعمال کرتا ہے، جو بنیادی اشیاء ہیں جن کے بغیر زندگی نہیں چلتی، وہ ڈالروں میں ہے۔ لیکن اگر مہنگائی مان لیا مہنگائی ہے، 17% کمی اور یہ روپے میں کر دیں گے تو پھر مہنگائی آتی ہے۔ عباسی صاحب، یہ حقیقت ہے کہ جب پیٹرول بڑھتا ہے مہنگائی بڑھتی ہے، لیکن جب پیٹرول بڑھتا ہے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے، ہر چیز آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جب ہمیں یہ جواز دیا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، آج بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ سوائے ان ممالک کے جو پیٹرول پروڈیوس کرتے ہیں، جہاں سے پیٹرول نکلتا ہے، سوائے ان کے پوری دنیا میں پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں، ہم نیچے کیسے لے آئیں؟ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ابھی مزید بڑھنا ہے۔ محترمہ، اس ریجن میں سب سے زیادہ جو مہنگائی ہے وہ پاکستان میں ہے اس وقت۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کسی جگہ اعداد و شمار دیکھ لیں، اس کی بنیادی وجہ حکومت کی ناکامی اور معیشت کی تباہی میں ہے۔ پیٹرول بڑھنا ہے اس لیے کہ آپ نے 660 روپے کی رقم، 660 ارب کی رقم آپ نے بجٹ میں رکھی تھی، جو 30 روپیہ فی لیٹر بنتی ہے ٹیکس کی، وہ آپ لگا نہیں سکے کیونکہ عوام برداشت نہیں کر سکتے۔
آپ وہ تکلیف عوام کو نہیں دے، بجٹ میں رکھی کیوں تھی؟ آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ 30 روپے لوگ برداشت نہیں کر سکتے؟ تو 660 کا وہ خسارہ تو ابھی حکومت کے سامنے ہے، اس لیے اب وہ ٹیکس لگانا پڑے گا اور بڑھانی پڑے گی۔ تو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں 6 ارب روپے کے ٹیکس اکٹھے کرنے ہیں عباسی صاحب انہوں نے، یہ کوئی آسان ٹارگٹ نہیں ہے۔ مجھے بات کرنے دیں نا، مجھے اگر بات کرنے دیں، اگر بات کرنے دیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ جی جی، یا آپ بات کر لیں یا میں کر لوں؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 660 ارب روپے کی رقم پیٹرولیم لیوی کی مد میں جب بجٹ میں رکھی تھی، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ یہ نہیں لگا سکتے؟ جھوٹ بولنے سے حکومت نہیں چلتی، غلط اعداد و شمار سے حکومت نہیں چلتی۔ آج آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اس ملک کے لوگ تکلیف میں ہیں، اس ملک کے لوگ پریشان ہیں، اور اتنی پریشانی، اتنی مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی۔ اس کا ایک ہی حل ہے، آج ملک میں صرف ایک حل رہ گیا ہے کہ اس ملک کے عوام کو پھر موقع دیں کہ وہ اپنی ایک نمائندہ حکومت منتخب کریں، کیونکہ یہ ہائیبریڈ ماڈل، یہ چوری شدہ الیکشن سے جو حکومت آئی تھی، اس نے عوام کو تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ یہ آج آپ کے پاس واحد حل ہے، باقی اب تماشا آپ نے لگانا ہے تو لگاتے رہیں۔ تو اب تو پھر انتظار کرنا پڑے گا نا 2 سال کا، 3 سال گزر گئے ہیں، 1.5-2 سال رہ گئے ہیں، پریکٹیکلی تو 1 سال ہی گنے، 1 سال تو کیمپین کا ہوتا ہے۔ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں، مریم بی بی کہتی ہیں کہ ہم سیاسی شہید نہیں ان لوگوں کو بننے دیں گے، یہ اپنی کارکردگی سے گریں گے۔ جی بسم اللہ جی، آپ 2 سال دے دیں اور دے دیں جی، 3 سال میں جو کارکردگی کی ہے تو 2 سال میں کچھ بھی نہیں بچے گا پیچھے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے دیکھیں ہر چیز کے ایک حل ڈھونڈنا پڑتا ہے نا۔ آج ملک کے مسائل کا حل صرف ایک فوری اور شفاف الیکشن میں ہے، اور کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس۔ حکومت کی کارکردگی آپ دیکھ لیں، کوئی وزیر اپنی جگہ نہیں رہ سکا۔ ایک وزیر پیٹرولیم میں نالائق تھا تو دوسرے کا لائق کیسے بن جائے گا؟ جو پاور کے اندر نالائق تھا وہ آج ECC کا ہیڈ بن چکا ہے۔ یعنی تمام جس آدمی سے ایک منسٹری نہیں چلی پاور کی، وہاں پہ گردشی قرضہ 1000 ارب بڑھ گیا۔ اب اس نے جو پاکستان کی ساری معیشت کے فیصلے جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر آپ نے اس کو بٹھا دیا ہے۔ یہ تو آپ کی سمجھ ہے حکومت کی۔ تو کوئی خیر کی توقع مجھے یہاں نہیں ہے۔ تقاریر کے اندر ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا ریکارڈ ہے کہ جتنی تقاریر انہوں نے کی ہیں اور جتنا جھوٹ انہوں نے بولا ہے، اس کا کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے۔ یہ اس میں نمبر 1 رہے ہیں۔ صحیح۔ نیب ترمیمی آرڈیننس پر تھوڑی بات کر لیں، اس سے کوئی خیر کی توقع ہے؟ بالکل، وہ ہے ہی بدنیتی پر مبنی ہے، خیر کی توقع کہاں سے آئے گی؟ اس کے تو 2-3 مقاصد تھے، وہ حکومت حل کر لے گی کہ نیب کے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ اپنی ملازمت میں توسیع کر لیں گے، ان کو اپنی تنخواہ جو 2-3 محکموں سے لے رہے ہیں وہ چلتی رہے گی، ان کی زندگی ٹھیک رہے گی۔ اور اسی طرح اب نیب چیئرمین کو بھی پرائم منسٹر صاحب جب مرضی چاہیں اس کو فارغ کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ نے حاصل کر لیا۔ اپنے آپ کو NRO دے دیا کہ جو اس حکومت کے معاملات ہیں وہ کوئی کویسچن نہیں کر سکے گا۔ ایک معمولی سی بات بھول گئے کہ کل جو حکومت آئے گی وہ اس آرڈیننس کو ریورس کر دے گی، آپ کو بھی وہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور یہ جو تو اسی لیے آپ لوگوں کو تسلی ہونی چاہیے کہ اس صدا نہیں رہنا یہ آرڈیننس نیب کے قانون۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں مجھے خود میں تو چاہتا ہوں کہ یہ نیب کے معاملہ جو ہے جو اس نے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ اگر آج آپ مہنگائی کی بات کرتے ہیں نا، اس مہنگائی میں سب سے بڑا عمل دخل اس حکومت نے جو نیب کو استعمال کیا ہے اپوزیشن کے خلاف، اس سے پیدا ہوا ہے کہ آج کوئی سرکاری افسر کوئی فیصلہ کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ صرف LNG کی مد میں آپ 3 سال میں $8 ارب کا نقصان پاکستان کو ہوگا، وہ ہو چکا ہے 1 سال میں، 2 سال رہتے ہیں۔ یہ $8 ارب کا نقصان ہے جو آپ واپس نہیں لا سکتے۔ یہ 800 ارب جو ہیں اس کا حساب لگا لیں، تقریباً 1400 ارب روپیہ یہ بنتا ہے۔ یہاں پر 1400 ارب 120 ارب دے رہے ہیں آپ، لیکن اس چیز کا آپ کوئی حساب نہیں لے سکتا۔ 1400 ارب کا نقصان کرنے والے کابینہ کے ٹیبل میں بیٹھے ہوئے ہیں جی، لیکن اب اس چیز کا کوئی حساب نہیں لے سکتا نا، اس آرڈیننس کے تحت ہی تو اب جو کابینہ کے فیصلوں کو تحفظ مل گیا ہے۔ محترمہ کل ایک اور حکومت آئے گی، وہ ایک اور آرڈیننس جاری کر دے گی، تحفظ ختم ہو جائے گا، بلکہ جو نیب کے افسران کو تحفظ ملا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کل یہ سارے چیئرمین، پروسیکیوٹر، یہ نیب کے افسران جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، یہ سب کل عدالتوں میں کھڑے ہوں گے۔ صحیح۔ یہ تماشے چھوڑ دیں، تماشوں سے ملک نہیں چلتا۔ میں نے آپ کے سامنے سیدھی بات رکھی ہے، 120 ارب کا یہ جو پیکیج ہے جو آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ چلیں 120 ارب آپ
مزید قرضہ لے کر دے دیں گے. آپ کی کابینہ کے ٹیبل پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ 1400 ارب کا صرف LNG کی مد میں اس ملک کا نقصان کر چکے ہیں صحیح پچھلے 1 سال کے اندر. ان سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ ایک آخری سوال عباسی صاحب، حکومت اب بتایا جا رہا ہے کہ تیاری کر لی ہے پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس 8 نومبر کو حکومت بلانے جا رہی ہے، اس میں الیکٹرانک ووٹنگ بل منظور کروانے کی تیاری ہو رہی ہے، انتخابی اصلاحاتی بل منظور کروانے کی تیاری، وہی چیزیں منظور ہوں گی جس پر آپ لوگوں کو بڑا اعتراض ہے. آپ لوگ نہیں چاہتے، اپوزیشن نہیں چاہتی کہ الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے جو اگلے 2023 کے انتخابات ہوں. آپ لوگ تو پھر دیکھتے رہ جائیں گے. کیا کریں گے آپ لوگ؟ ہم نہیں دیکھتے رہے، یہ ملک دیکھتا رہ جائے گا. جو چیز بدنیتی پر مبنی ہو وہ کبھی ملک کے معاملات حل نہیں کر سکتی. جو الیکٹورل ریفارم ہوتے ہیں یہ تماشا نہیں ہوتا، یہ متفقہ طور پر پورے ملک کے لیے یہ قانون بنتے ہیں. ان کو ایسا قانون ہوتا ہے کہ اس پہ کسی کا اعتراض نہ ہو. ہمیشہ یہ قانون اس طرح بنتے رہے ہیں. تو آج آپ جو کر رہے ہیں یہ الیکٹرانک ریگنگ مشین جو دنیا میں ناکام ہو چکی ہیں، صرف 6 ممالک میں استعمال ہو رہی ہیں، وہ بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں اور مختلف قسم کے تماشے آپ اس میں لگانا چاہتے ہیں. یہ چیز نہیں چل سکتی. ہمارے ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں پہلے ہی لوگوں کا اعتماد الیکشنوں پہ نہیں ہے. اب یہ کر کے تو مزید اعتماد بھی ختم ہو جائے گا. 2013 کا الیکشن بھی چوری ہوا تھا عباسی صاحب. جو حیثیت اس جوائنٹ سیشن کی ہے جی 2013 کا الیکشن بھی چوری ہوا تھا کیا، یا وہ میرٹ پہ تھا؟ جی 2013 کا الیکشن چوری ہوا، 2008 کا چوری ہوا، 2002 کا چوری ہوا، 1948 سے ہر الیکشن چوری ہوا ہے. 2013 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کی قوت کو کم کرنے کے لیے الیکشن میں مداخلت کی گئی، یہ اکثریت نہ لے پائیں. یہ بڑے تلخ حقائق ہیں اس ملک کے الیکشنوں کے محترمہ. میں اسی لیے کہتا ہوں ایک ٹروتھ کمیشن بنے. یہ سب معاملات آپ اس ملک کے حقائق دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے کہ یہاں پر کیا ہوتا رہا.